جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے ناہید خان صاحبہ کہہ رہی تھی کہ انہیں افسوس ہے کہ کیبنٹ نے بھی کبھی بے نظیر بھٹو کے قاتلوں کے حوالے سے ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں کی۔ اور جب ہم ذکر کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اور اس میں مختلف معاملات طے ہوتے ہیں، لیکن کہا جاتا ہے عوامی ایشوز کو اس میں ایڈریس نہیں کیا جاتا۔ اور آج بھی جو سی سی کی میٹنگ ہو رہی ہے اس کا بھی جو ایجنڈا سامنے آیا، اس میں بھی کہا جا رہا ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا جو ریفرنس ری اوپن کیا گیا اس کا جائزہ لیا جائے گا۔ رحمان ملک بریفنگ دیں گے بے نظیر بھٹو قتل کیس کے حوالے سے، سندھ کابینہ تبدیل کرنے کے حوالے سے جائزہ لیا جائے گا، پنجاب حکومت سے الگ ہونا اور عدلیہ سے محاذ آرائی، یہ ایجنڈا ہے۔ لیکن اس میں عوامی ایشوز کو ہم نے دیکھا جو سی جو پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے اس میں عوامی ایشوز کو ایڈریس نہیں کیا جاتا۔ آپ ممبر رہ چکے سی کے، تو جب آپ ہوتے تھے میٹنگز میں اس وقت کیا ہوتا تھا؟ یہ صرف اب تو ہم سی پہ دیکھتے ہیں جس خالی 2-3 نعرے دیے جاتے ہیں اور اس کے بعد کوئی بات نہیں ہوتی اس میں۔ دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت بھی جو وہاں پر زیادہ تر گرپ جو ہے وہ راگ درباریوں کی ہوتی تھی، اور وہ لوگ جو ساتھی تھوڑا بہت ڈیسنٹ کرتے تھے، بولتے تھے مختلف انداز کے اندر، یا ان کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے یا باہر بٹھا دیا گیا ہے، یا وہ اس فیئر سے کہ کیونکہ ہم نے اسرار شاہ کو، صفدر عباسی کو اور ان لوگوں کو ایگزامپل بنا دیا ہے، وہ اس فیئر سے نہیں بولتے۔ تو وہ چپ کر کے درباریوں میں کون ہے اول نمبر پہ؟ کون درباری جو وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں؟ دیکھیے، میں نام لے کر اپنے آپ کو چھوٹا کرنا نہیں چاہتا، لیکن درباریوں کی شکلیں جو ہے نا، ان کے چہرے جو ہیں وہ پورا پاکستان جانتا ہے کہ کون درباری ہے، کون بڑا درباری ہے، کون چھوٹا درباری ہے، کون راگ درباری ہے، اور کون سی کنیزائیں ہیں۔ اچھا، کنیزاؤں کا بھی آپ ذکر؟ غلام بھی ہیں اور کنیزیں بھی ہیں۔ اچھا بھائی، یہ پھر سی کی میٹنگ ہو گئی یا پھر کچھ اور ہو گیا؟ لیکن اب سی کی میٹنگ یہ ہے، مجھے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ سی میٹنگ جو ہے، جس وقت برسی ہوتی ہے، جس وقت شہید بی بی کی ہوتی ہے، محترمہ کی ہوتی ہے، وہاں پر بلا لیا جاتا ہے، اور سی کی میٹنگ ایسی ہوگی ہے جیسے وہ ایک مزار کمیٹی بن کے رہ گئی ہے۔ آپ نے مزار کمیٹی، لیکن ایک وہ زرداری صاحب نے پچھلے دنوں سٹیٹمنٹ دیا، کچھ گندے انڈے بھٹو بننا چاہتے ہیں، ہم انہیں بتا دیں کہ وہ بھٹو نہیں بن سکتے۔ یہ بار بار کہتے ہیں وہ پارٹی میں ان کو وہ حیثیت نہیں مل سکتی۔ گندے انڈے جو ناراض ہو کے چلے گئے اور جو باہر بیٹھے۔ دیکھیے، میں نے تو یہ سٹیٹمنٹ سنی نہیں ہے، اور اگر یہ انہوں نے بات کہی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ انہوں نے ٹیلی فونک خطاب سے کی اپنے پنجاب کے ورکر سے۔ یہ لفظ ان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا، اور یہ بات درست ہے کہ کوئی بھی شخص انکلوڈنگ زرداری صاحب یا کوئی شخص جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو نہیں بن سکتا، کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں، اور جو لوگ اس طرح کے اسٹیٹمنٹ سے، میں سمجھتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو کی جو ان کی اپنی شخصیت ہے ان کو گندا کرنے کی بات ہے۔ اور ہم نے شروع میں عرفان صدیقی صاحب بات کی تھی، فلسفے کی بات کی تھی، موجودہ پیپلز پارٹی کی ہم بات کرتے ہیں، میں نے ایجنڈا بھی آج بیان کر دیا کہ یہ سی میں ہوگا، عوامی ایشوز کو ایڈریس نہیں کیا جاتا، اور پھر خصوصاً جو عدلیہ کے ساتھ محاذ آرائی ہونے جا رہی ہے، جو ہمیں لگ رہی ہے آج کل کا جو سین چل رہا ہے، تو کیا لگ رہا ہے پیپلز پارٹی ایک بار پھر سے مظلوم بن رہی ہے اور سندھ کارڈ استعمال کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے؟ میرا خیال ہے یہ تو جو میڈیا میں اطلاعات آ رہی ہیں، جو خبریں آ رہی ہیں، جس طرح کی حکمت عملی اپنا لی گئی ہے ریفرنس کے سمیت، اس سے تو یہی لگتا ہے کہ ایک جنگ آزمائی کا پورا پروگرام بن لیا گیا۔ لیکن سی کے حوالے سے جو ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی، بہت سے امپورٹنٹ ایشو ہیں جو پاکستان کو درپیش ہیں، جن میں وار آن ٹیرر ہے، فارن پالیسی کے مسائل ہیں، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، پیٹرول کی قیمتیں آئے دن بڑھ رہی ہیں، عوام کی زندگی اجیرن ہو رہی ہے۔ یہ مسائل واقعی جیسے آپ نے پورا ایجنڈا آپ نے گنوا دیا، وہ لیڈرشپ کے حوالے سے، وہ لائلٹی کے حوالے سے، پولیٹیکل جو پارٹی کے اندرونی سیاست ہے اس کے حوالے سے، محاذ آرائی کے حوالے سے، دفاع کے حوالے سے، مورچہ بندی کے حوالے سے، قلعہ مضبوط کرنے کے حوالے سے تو چیزیں آ رہی ہیں، لیکن ریئل پاکستان ایشوز اور پبلک ایشوز جو ہیں وہ فیصلہ سازی وہاں نہیں ہو رہی ہے، شاید اس لیے کہ فیصلہ سازی کا فورم جو ہے وہ ہائیسٹ لیڈرشپ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، جو بھی فیصلہ ہو جائے وہ بعد میں ان کو بتا دیا جائے گا کہ جی یہ ہم نے کہا۔ شاہ محمود قریشی صاحب، آپ سے میں جاننا چاہوں گی، سی کا ہم ذکر کریں، آپ ممبر بھی ہیں اس کے، اور یہاں پہ بات بھی ہوئی کہ وہاں راگ درباری بیٹھے ہوتے ہیں، جو بھی فیصلہ کیا جاتا ہے، اور عرفان صدیقی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اصل لیڈرشپ کے ہاتھ میں فیصلہ سازی کی قوت ہے، کیا ایسا ہی ہے آپ کی پیپلز پارٹی کے اندر اس وقت؟ آسما بی بی، جو روایت رہی ہے وہ یہ رہی ہے، اور محترمہ کے زمانے میں بھی یہ روایت تھی کہ 4 اور 3 اپریل کی جو سی ہوتی تھی، یہ ایک نکاتی ایجنڈا ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اور کوئی بحث نہیں ہوتی تھی اس میں، اور وہ ہوتا تھا خراج تحسین پیش کرنا ذوالفقار علی بھٹو کا تذکرہ، اس کی باتیں، اس کا فلسفہ، اس کی سوچ، اس پہ تجدید عہد، یہ تھا ماضی کی روایت۔ اب اس دفعہ کیونکہ میں وہاں نہیں ہوں، مجھے معلوم نہیں ایجنڈا کیا ہے، لیکن میری یہ رائے ہے کہ سی کا اجلاس ایک بلایا جانا چاہیے جس میں بہت سنجیدہ ایشوز سامنے آ رہے ہیں،
उस पर बात होनी चाहिए। देखिए, एक हम रिकन्सिलिएशन की बात करते रहे हैं, इस वक्त पंजाब में हम देख रहे हैं कि पेंडुलम जो है वो रिकन्सिलिएशन की बजाय कॉन्फ्रंट्रेशन की तरफ जा रहा है। इस पर गौर होने की जरूरत है। भुट्टो साहब का रेफरेंस का आपने जिक्र फरमाया, मोहतरमा की कातलों को बेनकाब करने का जिक्र फरमाया, मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, इकोनॉमिक चैलेंजेस जो है, दहशत गर्दी है। आज देखें सखी सरवर में अभी बिल्कुल धमाका हुआ, बात हो चुकी है, बहुत 100 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। ये हमारे हालात हैं। मैं समझता हूँ कि 3 साल हो गए हैं हुकूमत में, ये बड़ा मुनासिब वक्त होगा टू सिट एंड रिव्यू एंड टू रीअसेस कि हमने क्या अचीव किया है, हमारी क्या कोताहियां हैं, हमें मुस्तकबिल में क्या करना चाहिए। और मेरी राय होगी, मुतबाना राय होगी क़यादत से कि एक संजीदा सीसी का इजलास बुलाया जाए जिन पर इन इश्यूज पर खुलकर बात की जाए, एक पॉलिटिकल डिबेट की जाए और एक मैच्योर पॉलिटिकल एनालिसिस के बाद अपनी इस्लाह की जाए। बड़ी अहम बात आपने की। आखिरी बात नाहिद खान साहिबा, वक्त बहुत कम है, बस 30 सेकंड आप बताएं क्या पैगाम देंगी पार्टी को आप? आखिरी बात। मैं तो पाकिस्तान के पार्टी के जो कहूंगी कि खुदा के वजह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर जो रोटी कपड़ा और मकान का मंशूर था, लोगों के साथ आप अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज ठीक करें, आप अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुल्क के अंदर लाएं ताकि लोगों को रिलीफ हो। जो पाकिस्तान की अवाम खुदकुशियां करने पर मजबूर हो रहे हैं, महंगाई के बोझ तले दबे में, खुदा के वास्ते इनको इस मुसीबतों से निकालें और ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाएं जो IMF और वर्ल्ड बैंक की मोहताज ना हो, बल्कि अपने रिसोर्सेज के ऊपर आप जो है आप तकिया करें और अपने रिसोर्सेज से पाकिस्तान के अंदर लोगों को अपील करें कि वो अपने पैसे पाकिस्तान के अंदर रखें, पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री को आप फ्लरिश करें, लोगों को जॉब दें ताकि लोग इन सारे मसाइल से बाहर आ सकें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान सिद्दीकी साहब आपका, नाहिद खान साहिबा आपका शुक्रिया, शाह महमूद कुरैशी साहब, डॉक्टर इसरार शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में बात हुई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से, भुट्टो साहब के फलसफे के हवाले से, और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाने वाली पीपल्स पार्टी अगर अवामी इश्यूज को एड्रेस करेगी तो कहा जाता है कि फिर अवाम में ये जिंदा रहेगी। और अभी भी टिकस चल रहे हैं कि सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि हम तारीख बनाने निकले। वाकई उस वक्त वो तारीख बना सकते हैं जब अवाम को जो उनके असल इश्यूज हैं उनको एड्रेस करेंगे तो वो कामयाब होंगे। इसके साथ ही इन सेशन से आसमा चौधरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।